بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ یہ ویڈیو بھی پچھلی جو گفتگو کی ہے پچھلی ویڈیو سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف سینیریوز جو ہیں اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راول پنڈی میں زیر بحث ہیں، اور یہ کانسپریسیز تھیوریز کہہ لیں، آپ ڈرائنگ رومز کی گفتگو کہہ لیں، بند کمروں کے اجلاسوں میں ہونے والی بات چیت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ معاملات کو اب سمیٹا جا رہا ہے۔ لڑائی بہت ہو گئی اور ایک دوسرے پہ الزامات بہت ہو گئے۔ اب ان الزامات کو دھونے کا وقت ہے، اس لڑائی کو سمیٹنے کا وقت ہے، اور کسی ایک نقطے پہ پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس نقطے پہ پہنچنے کے لیے یعنی کہ عام انتخابات، اور یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، اس لڑائی کو بھی ذرا اب تھوڑا سا بند کیا جائے اور چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اس طرف گفتگو، اس طرف جو معاملات نظر آ رہے ہیں کہ جاتے ہوئے، اور اس میں بہت زیادہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بارے میں ابھی کچھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہیں مختلف ذرائع سے اور مختلف جو سورسز ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے، تو اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ حکمراں اتحاد جو ہے اس وقت وہ زیادہ پریشان دکھائی دے رہا ہے، اور معاملہ ایک ہی ہے، اور ایک شخص سا پڑ گیا ہے حکمراں اتحاد، اور خاص طور پہ میں نوٹ کریں کہ خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف فیملی، ان کو ایک دھچکا لگا ہوا ہے، ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، اور وہ یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہونے والا ہے، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، یا اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ملٹری لیڈرشپ موجودہ جو ہے، ان کے ساتھ عمران خان صاحب اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کوئی فاصلے کم ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت کا چینل آن ہو چکا ہے، بیک ڈور چینل پہ رابطے ہو چکے ہیں، اور کوئی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس پہ سارا فوکس اس وقت ہے پی ایم ایل این کا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے معاملے میں بالکل خاموش ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پہ بہت ہی ہلکا ہلکا کبھی کبھی وہ میدان میں آتی ہے اور بات چیت کر کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ ایک اہم نقطہ ہے، پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کی صفوں میں ذرا کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مستقبل جو ہے وہ انہوں نے اپنا جوڑا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب جس کی وجہ سے یہ جو پریشانی کا عالم ہے وہ ہمیں پہلی دفعہ نظر آیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف، عمران خان کے خلاف اب تک جتنے بھی کارڈز جو ہیں وہ کھیلے گئے، جتنے بھی کارڈ استعمال کیے گئے، وہ کارڈ کسی کام نہیں آئے، اور معاملات کو وہاں تک نہیں لے جا سکی مسلم لیگ نواز جہاں تک کہ وہ لے جانا چاہتی تھی۔ مسلم لیگ نواز کی شدید خواہش تھی، ہے، اور ابھی بھی ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کی گرفتاری ہو جائے اور عمران خان کا ٹرائل شروع ہو جائے، کوئی عدالت ان کے خلاف چلان سبمٹ کر دے، یعنی ان کو ٹرائل کی طرف لے جایا جائے، اور گرفتاری ان کی پہلی کوشش ہے۔ یہی کام انہوں نے 25 مئی کو کرنے کی کوشش کی، اور 25 مئی جو ہے وہ ایک بہت بڑا پلان تھا، اور وہ پلان اسی طرح کا تھا جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ الزام ہے اور پنجاب گورنمنٹ پہ الزام ہے اس وقت کی، جو ماڈل ٹاؤن کا تھا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ کیسے ہوا تھا، اسی طریقہ کا ایک مبینہ طور پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ہم نے ریورس گیئر لگایا، بیک فٹ پہ گئے، ہم ریڈ زون میں نہیں گئے، ہم ڈی چوک میں نہیں گئے، اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ وہ ایک بہت ہی خطرناک پلان تھا۔ اور دوسری جانب مزید جو ہے اب وفاقی دارالحکومت میں وفاقی اسلام آباد کیپٹل پولیس جو ہے وہ کس قسم کے پریس ریلیز جاری کر رہی ہے؟ وہ یہ جاری کر رہی ہے کہ ہم نے
جو رائٹس جو ہیں، یہ جو فسادات، ان کو فسادات کا نام دیا جا رہا ہے، سیاسی احتجاج کو ان کو فسادات کا نام، کہ فسادات کو نمٹنے کے لیے ہم نے جدید ترین آلات حاصل کر لیے ہیں اور جدید ترین ٹیکنیکس یوز کی جائیں گی، اور اس کے لیے ڈرون یوز کیے جائیں گے، شل پھینکنے کے لیے، گیس استعمال کرنے کے لیے، آنسو گیس پھینکنے کے لیے، اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے حاصل کی اور کب حاصل کی؟ تو ایک طرف یعنی کہ اسلام آباد پولیس اور یہ باقاعدہ طور پہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ جاری کیے جاتے ہیں پیغامات، اور جبکہ پہلے ہی الزامات ہیں کہ 25 مئی کو جو کچھ ہوا اسلام آباد میں اور پنجاب میں وہ ایک انتہا تھی، اور یہ سندھ میں نہیں ہوا، یہ صرف پنجاب اور کیپٹل میں ہوا تھا، جہاں پہ مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی اور اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا اس ساری طاقت کا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پہ۔ اب اس دوران میں اب آپ کو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک جگہ پہ کہہ چکے ہیں اپنے انڈور میٹنگ میں کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہو جائے، اور لیکن ہمیں اجازت نہیں مل رہی، یہ بات بھی انہوں نے کی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیں، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے ایک بھرپور، یعنی کہ وفاقی وزراء نے ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں عمران خان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ توہین مذہب اور خدا نخواستہ مختلف الزامات ان پہ لگائے گئے، اور ان کی گفتگو، ان کے جو تقریروں کے مختلف حصے وہ کاٹ کاٹ کر وہ سنوائے گئے، اور یہ چیز صرف ادھر اسی طرح ہی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز سوشل میڈیا پہ بھی باقاعدہ طور پہ ایک کمپین کے طور پہ لانچ کی گئی ہے، اور یہ میڈیا اسٹریٹجک سیل جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور اس میں خدا نخواستہ کیونکہ اس سے پہلے ہم بہت اس کے نتائج بھگت چکے ہیں، سنگین نتائج، لیکن یہ چیز چل رہی ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے اب وہ معاملہ ہے نہیں، اب فوری طور پہ کاؤنٹر نیریٹو آ جاتا ہے، تو پاکستان ٹیلی ویژن نے، سرکاری ٹیلی ویژن نے وہ پوری کی پوری پریس کانفرنس دکھائی، حالانکہ جو ہے اس طرح کی سرکاری ٹی وی پہ، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور اس کے روح رواں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، اور انہوں نے ملک بھر کے علماء کرام کو اکٹھا کیا، ان علماء کرام کو اکٹھا کر کے ایک بھرپور قسم کا فتوے لیے، اور اس کے بعد ایک منیمم ایجنڈا سیٹ کیا، اور کوڈ آف کنڈکٹ سیٹ کیا، اور اس پہ پاکستان بھر کے جید علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس پہ سائن کیے، اس کو پروموٹ کیا گیا اور اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، پھر اس کا نیریٹو بنایا گیا، لیکن اس نیریٹو کو، یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد ہوا تھا، لیکن اس نیریٹو کو ملیا میٹ کر دیا پاکستان ٹیلی ویژن نے، پاکستان ٹیلی ویژن کے حکام نے، یہ سارا کچھ نشر کر کے، اور یہ اب ایک آخری کارڈ عمران خان صاحب کے خلاف کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے جتنے بھی کارڈ تھے وہ ہو گئے ہیں ضائع۔ وہ پہلا کارڈ یہ تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو آپس میں لڑایا جائے، عمران خان، پی ٹی آئی اور فوج کو آپس میں لڑایا جائے، اور ان کے درمیان ایک باقاعدہ طور پہ کمپین شروع کروائی جائے، سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے نام پہ اکاؤنٹ بنائے گئے اور اس پہ فوج کے خلاف کمپین کی گئی۔ یہ ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں۔ اسی لیے جب رپورٹ آئی تھی ایف آئی اے کی اور انٹیلیجنس اداروں کی، اس میں کہا گیا کہ کوئی سیاسی جماعت اس میں ملوث نہیں تھی، جو کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا لسبیلا میں، جس میں ہمارے سینئر فوجی قیادت جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، تو اس کی جو تحقیقاتی رپورٹ آئی تھی، اس لیے کہ فیک اکاؤنٹ بنا کے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ پھر دہشت گردی کا مقدمہ، اس کے بارے میں سے بھی ہوا نکل رہی ہے، پھر ان کو نااہل قرار دینا تھا، یکدم نااہل قرار دینا تھا، جلدی نااہل، وہ بھی بیل منڈے نہیں چڑھ رہی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور سب سے بیک فٹ پر توہین عدالت کا معاملہ تھا، وہ بھی سم اپ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اسی دوران عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ جناب ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے
ایکسٹینشن سبجیکٹ ٹو الیکشن، کہ اگر الیکشن قریب قریب ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ گورنمنٹ کرے، آرمی چیف لے کے آئے اور وہ پھر ایک نیا تنازع، تو یہ ایک بجائے اس کے کہ یہ کرے، نئی حکومت آئے، وہ آرمی چیف آئے اور ایک سٹیبل گورنمنٹ معرض وجود میں آئے۔ اس بیان کے بعد اب اس کو کھنگالا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس کو ایگزامن کر رہی ہے مسلم لیگ نواز کے لوگ کر رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ زرداری صاحب تو پہلے ہی یہ چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی پہلے ہی یہ چاہتی ہے کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، کچھ عرصے کے لیے کنٹینیو کریں، اور ابھی صورتحال جبکہ صرف ایک اپوز کر رہی ہے مسلم لیگ نواز، وہ چاہتے ہیں، انہوں نے تو اس کو قومی مفاد کے خلاف کہہ دیا کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے، کہ یہ تو فوج اور ملکی مفاد کے خلاف ہے اگر یہ کام کیا گیا تو، لہٰذا نیا آرمی چیف۔ تو یہ کچھ کارڈ کھل کر آئے ہیں، اب آخری کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، آخری کارڈ وہ ہے مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، اور وہ سرکار کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ سارا کام کیا گیا۔ بہرحال اس چیز کو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی بھی ایز ہول جو ہے وہ پسند نہیں کرے گی، قبول نہیں کرے گی، اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ لیکن بہرحال دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک اور پوری کر دی ہے جی، وہ جی آئی ٹی کے سامنے اپیئر بھی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ستمبر میں ہی کچھ اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ تو یہی جو بات بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں ہی کچھ اچھی خبریں ملنے والی ہیں، اس کی ڈیٹیلز ہم ذرا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی کچھ کہنا پری میچیور ہے، ابھی یہ کہنا چاہیے کہ رابطے ہوئے ہیں، ابھی رابطے ہوئے ہیں، بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ کہنا کہ کسی ہم بات چیت کے نتیجے پہ اتنی جلدی، کیونکہ بہت زیادہ ایک ٹینشن تھی، بہت زیادہ درجہ حرارت بہت بڑھ چکا تھا، الزامات ایک دوسرے پہ، ایک دوسرے کا نام سننا نہیں پسند کر رہے تھے، نمبر بلاک ہو گئے تھے، یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اب چیزوں کو آہستہ آہستہ واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ چیزیں واپس لانے کے لیے کس نے کیا کردار ادا کیا، کون کیا کردار ادا کر رہا ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملات کسی سمت یعنی کہ ٹھنڈے ہوں اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ وہ ہیں جن کے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی مفادات والے لوگ وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ صلح نہ ہو، اور پاکستان کے معاملات، پاکستان کے اندر استحکام نہ آئے، وہ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جو ملکی مفاد سوچ رہے ہیں، قومی مفاد سوچ رہے ہیں، وسیع تر مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شدت ختم ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کو ایک میز پہ بیٹھ کے ملک کو آگے لے جانے کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پہ بچوں کی طرح، یا وہ جو تنوروں پہ لڑائی ہوتی ہے محلوں میں، اس طرح سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔